دوستو، آغاز ساجد کی طرف سے سلام قبول فرمائیے۔ آج کل خبریں تو بہت گرم آ رہی ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ گرم ترین آ رہی ہیں۔ آج ہم دو خبروں کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ ایف آئی اے والوں نے آٹے اور چینی کے بحران کے حوالے سے جو رپورٹ تیار کی ہے، اس نے تو تہلکہ مچا دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ رپورٹ لیک ہوئی ہے، جبکہ ہماری محترمہ فردوس عاشق صاحبہ فرما رہی ہیں کہ ہم نے خود پبلک کی ہے۔ اب واللہ عالم لیک ہوئی ہے یا حکومت نے پبلک کی ہے، لیکن دوستو رپورٹ تو ہے۔ اچھا، اب اس رپورٹ کے مطابق مسلم لیگ نون کے شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ غریب، بے بس، مجبور، لاچار عوام کے 100 ارب روپے وہ لوگ کھا گئے جو پی ٹی آئی حکومت کے پلرز تھے، اور ہر اس معاملے کی منظوری خان صاحب نے دی۔ اس رپورٹ میں جناب جہانگیر ترین صاحب، خسرو پرویز صاحب، مونس الائی صاحب، نسیم صادق صاحب، سمیع اللہ وزیر خوراک پنجاب اور اس طرح کے بہت بڑے بڑے لوگ شامل ہیں جنہوں نے اس سے میں ملوث پائے گئے ہیں۔ اچھا، اب یہاں بھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 25 ارب روپے کا عوام کو ٹیکہ لگایا گیا ہے، اور کچھ کہہ رہے ہیں 100 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا گیا ہے، واللہ عالم۔ لیکن ٹیکہ تو واقعہ ہی لگایا گیا ہے۔ اب یہ ٹیکہ کتنے کا لگا ہے، اس کا فیصلہ تو اب عوام ہی کریں گے۔ جہانگیر ترین صاحب کو زرعی ٹاسک فورس کے چیئرمین کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، جبکہ جہانگیر ترین صاحب نے اس رپورٹ کو ذاتیات پر حملہ قرار دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اس چینی رپورٹ کے پیچھے اعظم خان سواتی صاحب کا کردار ہے، اور وہ وزیر اعظم صاحب کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور جہاں تک چیئرمین ٹاسک فورس کا تعلق ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں تو اس ٹاسک فورس کا کبھی چیئرمین رہا ہی نہیں، اور اگر رہا ہوں تو آپ کوئی مجھے نوٹیفیکیشن بتا دیں۔ اب واللہ عالم وہ اس کے چیئرمین رہے ہیں یا نہیں رہے ہیں، لیکن نام تو جہانگیر ترین صاحب کا ہی آ رہا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ بھئی 2 سال پہلے جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب کو کوئی سرکاری عہدہ نہ دیا جائے، اور ہم نے دیکھا کہ یہی جہانگیر ترین صاحب جہازوں میں ہمارے پنجاب کے ایم پی ایز کو بھر بھر کر لے جاتے رہے، اور پھر پنجاب حکومت بنائی۔ یہ اپنا جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کو یہی لیڈ کر رہے تھے۔ تو سوال تو وہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ بھئی سپریم کورٹ کی اس واضح ہدایت کے باوجود انہیں سرکاری عہدوں تک کیوں رسائی دی گئی؟ اب جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرے پاس تو کوئی عہدہ تھا ہی نہیں، واللہ عالم۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اب آئیے خسرو پرویز صاحب سی کی طرف۔ وہ کہتے ہیں میرا تو بھائی اس چکر میں کوئی کردار نہیں ہے، میں نے تو خط بھی لکھا تھا حکومت کو، اور آج تک میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔
خسرو پرویز صاحب کی وزارت تبدیل کر دی گئی ہے، یہ شاید تیسری دفعہ وزارت ان کی تبدیل ہوئی ہے۔ اب ان کا بھی تعلق تھا یا نہیں تھا واللہ عالم، لیکن وہ اس وزارت سے انہیں ضرور ہٹا دیا گیا ہے۔ مونس علائی صاحب کا ابھی تک کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے۔ نسیم صادق صاحب وہ کمشنر ڈی جی خان تھے، وہ ہمارے سیکرٹری خوراک تھے، وہ کہتے ہیں بھئی میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب واللہ عالم تعلق تھا یا تعلق ہے، انہیں بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اب آئیے سمیع اللہ صاحب وزیر خوراک پنجاب کی طرف، انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور کہا ہے کہ بھئی جب تک ہم میرے اوپر لگے ہوئے الزامات غلط ثابت نہیں ہو سکتے تب تک میں عوام کی عدالت میں نہیں آؤں گا، اور میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب واللہ عالم کہ بھئی ان کا اس معاملے سے تعلق ہے یا تعلق نہیں تھا، لیکن استعفیٰ تو دیا ہے۔ اب تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پورا میڈیا چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا حکومت سے کہ بھئی یہ آٹا چینی بحران آپ کے دائیں بائیں بیٹھے لوگوں نے کیا ہے، تو حکومت کہہ رہی تھی کہ یہ بحران مصنوعی ہے، اور آج یہ مان بھی گئے ہیں کہ یہ واقعی بحران ہے۔ اب بحران مصنوعی تھا یا نہیں واللہ عالم، لیکن بحران تو ہے۔ آگے چلیے، کچھ لوگ عدالت کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب آپ کی رولنگ واضح تھی جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں تو پھر وائلیشن کیوں ہوئی؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ آپ کیا کر رہے تھے؟ عدالتیں سو رہی تھیں، سو موٹو ایکشن کیوں نہیں لیا؟ واللہ عالم عدالت نے اس کا سو موٹو ایکشن کیوں نہیں لیا؟ لیکن حقیقت ہے کہ عدالت نے سو موٹو ایکشن نہیں لیا۔ اب یہ عوام ہی سوچیں کہ آخر یہ سبسڈی کی مد میں یہ ان لوگوں نے 25 ارب یا 100 ارب روپے جو کمائے ہیں، تو اس کی منظوری کس نے دی؟ ظاہر ہے کوئی انڈیا نے تو نہیں دی، ہماری کابینہ ہی یہ فیصلے کرتی ہے، کابینہ نے ہی دی تھی، اور کابینہ کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ ظاہر ہے حکومت کے جو سربراہ اعلیٰ ہیں وہی لیڈ کرتے ہیں، ہم تو لیڈ نہیں کر رہے تھے، ہم تو بس مار کھاتے ہیں۔ تو جب لوگ شور مچا رہے تھے کہ حکومت کہہ رہی تھی کہ بھئی یہ مافیا کھا گیا، تو بھئی وہ مافیا کون ہے؟ ظاہر ہے اس کا پتہ حکومت نہیں چلانا ہے، میں نے اور آپ نے تو اس کا پتہ نہیں چلانا۔ واللہ عالم یہ مافیا کون ہے، لیکن حقیقت ہے کہ مافیا تو ہے۔ کچھ یار لوگ فوج کو بھی پکار رہے ہیں کہ بھئی آپ بھی ادھر نظر کرم کریں، لیکن فوج ابھی تک خاموش ہے۔ اب نون لیگ والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب نون لیگ کا کوئی بندہ آپ بھی کرتا ہے تو بدنام ہو جاتا ہے، ہر طرف چور چور ڈاکو ڈاکو کی آوازیں گونجنے لگتی ہیں۔ یہاں یہ لوگ 100 ارب روپیہ کھا گئے اور کہتے ہیں بھئی بات نہ کرو۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم بھی کرتے ہیں تو وہ جاتے ہیں بدنام۔ نون لیگ والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں تو شک کی بنا پر 15 ماہ کے لیے اندر کر دیا گیا، ذلیل کیا گیا، رسوا کیا گیا، کردار کشی کی گئی، گھر والوں کے جنازوں پر بھی نہیں جانے دیا گیا۔ لیکن یہاں اپنی نیب صاحبہ لمبی نیند سو رہی ہے، کون ہے جو اسے جگائے؟ تو دوستو، نیب جاگتی ہے یا سوتی ہے؟ حکومت چوروں کو پکڑتی ہے یا چھوڑ دیتی ہے؟ واللہ عالم۔
لیکن حقیقت یہی ہے کہ نیب اس معاملے میں سو رہی ہے۔ اچھا دوستو، لوٹ مار کے اس کھیل میں سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لوٹنے والے اس بھوکی ننگی فاقہ زدہ غریب عوام کے لیے اس وقت بھی مدد کو سامنے نہیں آئے، اور بلکہ یہ میڈیا پر اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا۔ عدالتیں، فوج خاموش ہیں، اور ہم میں سے کچھ لوگ آپس میں ان کی حمایت اور مخالفت میں لڑ رہے ہیں۔ صحیح کون ہے، غلط کون ہے، اس کا فیصلہ نہ پہلے کبھی ہوا ہے اور نہ ہی کبھی آئندہ ہوگا۔ لیکن جو میں مزے کی بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ لوٹنے والے تو سامنے نہیں آئے، لیکن جو لٹنے والے غریب مفلوق الحال عوام ہے، وہ گلیوں میں، بازاروں میں، رات کے اندھیروں میں غریب لوگوں میں راشن بانٹ رہے ہیں۔ اور جو ادارے ہیں جن کا کام ہے ان معاملات کو دیکھنا، وہ خاموش ہیں۔ اب میرے اپنے دونوں صاحبزادے، ایک نون لیگ میں ہے اور دوسرا پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے، اور چونکہ دونوں ناراض نہ ہوں لہٰذا بھائی میں دونوں کشتیوں کا مسافر ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ دونوں کشتیوں کے مسافر کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ دوسری خبر بڑی مزیدار ہے کہ کچھ ہی دن قبل ہماری پولیس فورس نے کوئٹہ کے ایک ہاسپٹلس میں ڈاکٹرز اور تمام طبی عملے کو ان کی کرونا کے حوالے سے خدمات کی وجہ سے سلامی دی، اور ابھی سلامی کی ویڈیوز ٹی وی پر چل ہی رہی تھی کہ آج انہی ڈاکٹرز اور اسی طبی عملے کو وہ پھینٹی لگائی کہ الامان۔ قصور صرف یہ تھا کہ طبی عملے نے حفاظتی کٹس مانگی تھی اور احتجاج کیا تھا، اور پھر اس بنا پر انہیں پھینٹی لگائی گئی۔ تو دوستو، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 3700 سے اوپر ہو چکی ہے، اور ہم آپس میں دست و گریبان ہیں، ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں۔ ادھر عدلیہ بھی، چیف جسٹس صاحب بھی غصے میں ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صرف ٹی وی پر پروجیکشن ہو رہی ہے، اجلاس پر اجلاس ہو رہے ہیں، اور غریب عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جا رہا ہے۔ دوستو، کچھ تھوڑا سا آپ بھی سوچیں، کچھ میں بھی سوچتا ہوں، اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر مصیبت سے محفوظ رکھے۔ آمین۔